ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت یشوع بن سراخ 15ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ یہ کرے گا، اور جو شریعت کو پکڑے رکھتا ہے وہ اسے حاصل کرے گا۔ وہ مال کی طرح اس کی طرف جلدی سے آئے گی، اور بیوی کی مانند جو کماری بیاہی گئی ہو اسے قبول کرے گی۔ وہ اسے عقل کی روٹی کھلائے گی اور دانش کا پانی پلائے گی، اور اس میں مضبوط ہوگا اور جنبش نہ کھائے گا۔ وہ اس پر بھروسہ کرے گا اور شرمندہ نہ ہوگا، اور وہ اس کے رفیقوں میں اس کا مقام اونچا کرے گی، اور جماعت کے درمیان اس کا منہ کھولے گی، اور حکمت اور عقل کی روح سے اسے معمور کرے گی، اور عزت کا لباس اسے پہنائے گی۔ تو وہ سرور اور فرحت کے تاج اور ابدی نام کا وارث ہوگا۔ جاہل آدمی اسے حاصل نہ کریں گے، لیکن عقل مند اس کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اور گنہگار اسے نہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ مغروری اور فریب سے دور رہتی ہے۔ جھوٹے آدمی اس کی پرواہ نہ کریں گے، مگر حق پرست اس کے ساتھ پائے جائیں گے، اور ترقی کریں گے جب تک کہ خداوند کا مشاہدہ نہ کریں۔ خطا کار کے منہ میں ستائش اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے اس کے پاس نہیں بھیجی گئی۔ صاحب حکمت ہی حکمت کی بات کرتا ہے، اور خداوند اسی کی تعریف کرے گا۔ آزاد مرضی، یہ نہ کہہ کہ میری خطا خداوند کی طرف سے ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ نفرت رکھتا ہے۔ آزاد مرضی، یہ نہ کہہ کہ میری خطا خداوند کی طرف سے ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے وہ نفرت رکھتا ہے۔ یہ نہ کہہ کہ وہی میرے گمراہ ہونے کا سبب ہوا، کیونکہ اسے خطا کار آدمی کی کچھ حاجت نہیں۔ خداوند ہر شر و کراہت سے نفرت کرتا ہے، اور اسے اپنے خائفوں کے نزدیک آنے نہیں دیتا۔ اس نے اسے ابتدا میں خلق کیا، اور اسے اس کی اپنی مرضی کے سپرد کیا، پر علاوہ اس کے اپنے احکام اور قوانین نافذ کیے۔ بس اگر تو چاہے تو حکموں کو مان، اس کی مرضی پوری کرنا وفاداری ہے۔ اس نے تیرے سامنے آگ اور پانی دونوں کو رکھا ہے، بس جس طرف تو چاہے اسی طرف اپنا ہاتھ بڑھا۔ زندگی اور موت انسان کے سامنے ہیں، تو جسے وہ چنے گا وہ اسے دے دی جائے گی۔ خداوند کی حکمت عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے اور سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں ان کی طرف ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ انسانوں کے سب اعمال جانتا ہے۔ اس نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ شرارت کرے، اور نہ اس نے کسی کو دروغ گوئی کی طاقت دی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the book of Sirach, chapter 15. If you fear the Lord, you will do this. Master His law, and you will find wisdom. She will come to welcome you like a mother of a young bride. She will give you wisdom and knowledge like food and drink. Rely on her for support, and you will never know the disgrace of failure. She will make you more honored than all your neighbors. When you speak in the assembly, she will give you the right words. You will find happiness and genuine joy. Your name will be remembered forever. But people who are foolish or sinful will never even catch sight of wisdom. She will have nothing to do with conceited people. She never enters the mind of liars. It is not appropriate for a sinner to sing hymns of praise, because his worship is insincere. A hymn should be an expression of wisdom, inspired by the Lord Himself. Free will. Don't blame the Lord for your sin. The Lord does not cause what He hates. Don't claim that He has misled you. He doesn't need the help of sinners to accomplish His purposes. The Lord hates evil in all its forms, and those who fear the Lord will find nothing attractive in evil. When in the beginning the Lord created human beings,
He left them free to do as they wished. If you want to, you can keep the Lord's commands. You can decide whether you will be loyal to Him or not. He has placed fire and water before you. Reach out and take whichever you want. You have a choice between life and death. You will get whichever you choose. The Lord's wisdom and power are great, and He sees everything. He is aware of everything a person does, and He takes care of those who fear Him. He has never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.